بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم لکھ دیتا. کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, صحیح ہے نا. تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی. تبھی قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں, اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں, کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی. تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ. ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے, اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا؟ اللہ پہ. تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھائی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, اب ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا. تو اس کے لیے مختلف, وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے؟ تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے؟ ہند بہت پرانا, ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ, اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے. اٹھا کے ہوا کو حکم دیا چلو بھائی ہندوستان. کچھ دیر میں اطلاع آئی کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا. انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. پوری کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کیسے اتنی جلدی؟ اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے. تو میں گھور گھور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں, آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے, پورا ہو گیا. خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے. ہم جتنا بھاگ لیں, بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی بیماری نہیں تھی, ہلکا سا بخار تھا, انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لے. ابے بھائی چھوڑ دے, آرام سے بیٹھا رہے, پیناڈول کھا لے. نہیں جی بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے, میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, وہ ری ایکٹ کر گیا, آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا, ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ری ایکشن کا خطرہ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا, تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی, اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ.